روگی ایپیسوڈ 16۔ رابرٹ جم کی روح نے بروقت مجھے ایک بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تاشی کے گلے میں پڑا ہوا لاکٹ حقیقتاً ایک ٹرانسمیٹر ہی تھا، جس پر اس خوبصورت ناگن نے رابرٹ کی اطلاع کے مطابق میرے لیے موت کے ہر کاروں کو طلب کیا تھا، لیکن اب بازی پلٹ چکی تھی۔ لاکٹ ٹرانسمیٹر اب میرے ہاتھ میں تھا اور میں تاشی کے قیامت خیز جسم کے ان نشیب و فراز کو سپاٹ نظروں سے گور رہا تھا جو میری ذرا سی غفلت سے بھیانک موت کا سبب بن سکتے تھے۔ ماسٹر، روشنی کیوں کر دی تم نے؟ اس نے میری اچانک بیداری کا مقصد سمجھنے کے لیے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ روشنی میں ان دونوں قاتلوں کے چہرے زیادہ آسانی سے دیکھ سکتا ہوں جنہیں تم نے میرے لیے طلب کیا ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا اور تکیے کے نیچے سے اپنا ریوالور نکال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلیپنگ گاؤن دوبارہ پہننے میں مجھے بمشکل 2 منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے دروازے کے قریب آ کر لوسی کو پکارا۔ وہ جاگ ہی رہی تھی، پہلی ہی آواز پر میری خوابگاہ میں آ گئی، جہاں تاشی کا جسم میری مسہری پر پڑا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوسی کی آمد کے بعد میں نے دروازہ دوبارہ بند کر لیا تاکہ روشنی باہر نہ جا سکے۔ کھڑکیوں کے دبیز پردے پہلے ہی برابر تھے۔ میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگائی، پھر گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے تاشی سے انتہائی شفقت سے کہا، تم نے جن قاتلوں کو میرے لیے طلب کیا ہے ان کے پہنچنے میں ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ اگر زندگی چاہتی ہو تو کھل کر مجھے حالات سے آگاہ کر دو، ورنہ تمہاری موت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اذیت ناک ہوگی۔ میں ان کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہوں ماسٹر، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تاشی نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، جو افراد تنظیم کی ادائیگی روک لینے کے باوجود دن دناتے پھر رہے ہیں، ان کے سامنے میری کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ ہلٹن کی استقبالیہ کلرک تک میری تصویر اور وہ پیغام کس نے پہنچایا تھا؟ میں نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے معلوم نہیں، البتہ تصویریں مجھے لندن سے باردود کے ایک نمائندے کے ذریعے ملی تھی جو میں نے مائیکل تک پہنچا دی تھی۔ مسز ہوپنگ کے ذریعے؟ کیوں؟ یس ماسٹر۔ تاشی میری معلومات سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میرے سوالات کے جواب دینے میں وہ کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ شاید اس نے راست گوئی کو ہی اپنی زندگی کی ضمانت سمجھ لیا تھا۔ لوسی حیرت سے میری اور تاشی کی گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، اس وقت تم نے لاکٹ ٹرانسمیٹر پر کس سے رابطہ قائم کیا تھا؟ مس جوزفین سے، تاشی نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ مائیکل نے مجھے یہی ہدایت دی تھی۔ میری موت کے لیے کتنے آدمی آ رہے ہیں اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ مس جوزفین نے 2 آدمی بھیجنے کے لیے کہا ہے، تاشی نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ ہمیں صرف یہی حکم ملا ہے کہ آپ دونوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد دوبارہ مس جوزفین سے رابطہ قائم کیا جائے، باقی ہدایات بعد میں ملیں گی۔ میرے قاتلوں کے آنے میں اب صرف 5 منٹ باقی تھے۔ میں نے تاشی کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، پھر لوسی کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر روشنی گل کی اور لپکتا ہوا صدر دروازے پر آ گیا۔ انسانی وجود کے دھوئیں میں تحلیل کر دینے والا آتشی پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ احتیاطاً میں نے لاؤنج کی بتیاں بھی بجھا دی اور آنے والے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ نہیں کھولا۔ دوسری بار کچھ وقفے سے دستک ہوئی تو میں نے بایاں ہاتھ بڑھا کر بولٹ کھولا، پھر تیزی سے آڑ میں ہو گیا۔ آنے والے 2 ہی تھے اور دروازہ کھلتے ہی اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ہوئے ریوالور تھے۔ میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ آتشی پستول سے یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے اور دونوں کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ میں نے دروازہ بند کر کے روشنی کر دی۔ میرے قاتل زمین پر پڑے تھے اور ان کے جسم آہستہ آہستہ دھواں بن کر غائب ہو رہے تھے۔ لوسی اسی لمحے تاشی کو لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ وہ آتشی پستول کی کارکردگی سے واقف تھی، لیکن تاشی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں خاموش کھڑا اپنے دشمنوں کو دیکھتا رہا۔ جب ان کے جسم دھواں بن کر غائب ہو گئے تو میں نے تاشی کی جانب قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم بھی ایسی ہی موت برداشت کر لو گی؟ نہیں، تاشی گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ میں زندگی کی بیک طلب کرتی ہوں ماسٹر۔ وہ ساری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ مس جوزفین سے دوبارہ رابطہ قائم کرو۔ میں نے لاکٹ ٹرانسمیٹر اس کی جانب اچھال دیا اور پستول کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے سرد آواز میں بولا، تم یہی کہو گی کہ ہمیں ختم کیا جا چکا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے، اگر تم نے زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا تو تمہارا انجام۔
میں سمجھ رہی ہوں ماسٹر، تاشی نے جلدی سے کہا، پھر لاکٹ ٹرانسمیٹر سے ایک باریک تار کھینچ کر نکالا اور لاکٹ پر لگے ہوئے نگینے کو ایک طرف کھسکاتے ہوئے منہ کے قریب لا کر تھوڑے وقفے سے جوزفین کو کال کرنے لگی۔ اس وقت تاشی کی آواز میں کوئی لکنت نہیں تھی، غالباً وہ سمجھ چکی تھی کہ ایک معمولی سی لغزش اس کے گداز اور حسین جسم کو بھی دھواں میں تحلیل کر ڈالے گی۔ ہیلو، اٹ از جوزفین۔ ریسیونگ، کیا خبر ہے؟ اوور۔ لاکٹ ٹرانسمیٹر پر دوسری جانب سے کسی عورت کی آواز ابھری۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اجیت اور لوسی کے برہنہ جسم مرنے کے بعد بھی ابھی تک آپس میں گڑمٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تاشی نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ اوور۔ تم نے بہت شاندار کارنامہ انجام دیا ہے تاشی، دونوں آدمیوں کے ساتھ وہیں انتظار کرو، میں مائیکل کو لے کر 15 منٹ کے اندر اندر پہنچ رہی ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ تاشی نے لاکٹ ٹرانسمیٹر کا تار دبا کر غائب کیا، پھر نگینے کو اصل جگہ کھسکا کر لاکٹ میرے حوالے کرتے ہوئے بولی، ماسٹر، میں جانتی ہوں کہ تنظیم سے غداری کی کیا سزا ہوتی ہے، لیکن حالات نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ تم مادام کو مسٹر بارٹلے کے ذریعے حالات سے باخبر کر سکتی تھی، اس بار میرے بجائے لوسی نے کہا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں مس لوسی۔ تاشی نے ہونٹ چباتے ہوئے رحم طلب نگاہوں سے لوسی کی طرف دیکھا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ تم دوبارہ تنظیم سے غداری نہیں کرو گی؟ ہانگ کانگ میں رہ کر میں دشمنوں کے ہاتھوں سے بھی نہیں بچ سکتی، اس لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کسی دور دراز دفتر میں بھیج دیا جائے، تاشی اسپاٹ آواز میں بولی۔ رہا میری تنظیم سے وفاداری کا مسئلہ تو اس کا ثبوت آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ مائیکل نے طے شدہ رقم کی ادائیگی سے انحراف کیوں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس کی وجہ تو معلوم نہیں ماسٹر، لیکن میرا خیال ہے کہ ماسٹر ہوشنگ نے مائیکل کو بھڑکا دیا ہوگا۔ تاشی نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مائیکل اور ماسٹر ہوشنگ کے آپس میں بہت گہرے اور دوستانہ تعلقات رہ چکے ہیں۔ تنظیم میں میری شمولیت بھی مائیکل کے کہنے پر ماسٹر ہوشنگ کی سفارش پر عمل میں آئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہوشنگ اس علاقے سے فرار ہو کر کہاں روپوش ہے؟ لوسی نے پوچھا۔ میں اس سے لاعلم ہوں۔ ہم تمہاری صاف گوئی پر خوش ہوئے مس تاشی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن تمہارے سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا ہمارے اختیارات سے باہر ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ہم تمہیں مدام کے سامنے پیش کر دیں۔ میں آپ کا یہ احسان بھی زندگی بھر فراموش نہیں کروں گی ماسٹر، تاشی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ جوزفین اور مائیکل کے آنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر ماسٹر بارٹلے کو فون کیا۔ کال ریسیو کرنے میں بڑی جلدی کی گئی تھی۔ دوسری جانب سے بارٹلے کی آواز سنائی دی تو میں نے ماسٹر 3 کا کوڈ بتاتے ہوئے کہا، مسٹر بارٹلے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہانگ کانگ سے لندن کے لیے پہلی فلائٹ کس وقت جائے گی؟ پہلی فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے جناب، البتہ دوسری فلائٹ 6 بجے روانہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ دوسری فلائٹ سے 5 سیٹس بکس کرا دیجئے۔ باقی 3 افراد کون ہوں گے جناب؟ میرا مقصد ہے ان کے نام کیا بتایا جائے؟ بارٹلے نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مائیکل، جوزفین اور تاشی۔ میں نے اسپاٹ لہجہ اختیار کیا۔ میں سمجھا نہیں ماسٹر۔ ریسیور پر بارٹلے کی آواز ابھری۔ کیا مائیکل آپ کے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ مسٹر بارٹلے، میرا لہجہ تہمکانہ ہو گیا۔ صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ میں معافی چاہتا ہوں ماسٹر، لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا، بارٹلے نے جلدی سے کہا۔ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کی روانگی کے لیے کوئی خفیہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، ہم نارمل فلائٹ سے جائیں گے۔ البتہ سیٹ بک کراتے وقت تم اس بات کی احتیاط کر سکتے ہو کہ مائیکل، جوزفین اور تاشی کی سیٹیں ہماری نشستوں سے کچھ فاصلے پر ہوں۔ جو حکم ماسٹر۔ جہاز کی روانگی کے وقت تمہارے آدمیوں کو بھی ایئرپورٹ پر ہونا ضروری ہے۔ اگر مائیکل کے آدمی ہماری راہ میں حائل ہونے کی کوشش کریں تو تمہیں حالات پر قابو پانے کے لیے میری طرف سے مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ آپ مطمئن رہیں ماسٹر، اگر اس کی نوبت آئی تو ہم مائیکل کے آدمیوں کو ایسا سبق دیں گے کہ وہ دوبارہ تنظیم کی جانب نظریں اٹھانے کی جرات بھی نہیں کریں گے۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور تاشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مائیکل اور جوزفین کے آنے کے بعد دروازہ تم ہی کھولو گی۔ میں لوسی کے ساتھ دوسرے کمرے میں رہوں گا۔ تم مائیکل اور جوزفین کو میری خوابگاہ میں لے جاؤ گی۔ اس کے بعد کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تاشی اپنی سابقہ غلطیوں پر شرمندہ ہے ماسٹر، وہ میرا جملہ کاٹتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولی۔ اب میں یہی کوشش کروں گی کہ تنظیم کو اپنی وفاداری کا ثبوت دوں تاکہ مدام سے رحم کی درخواست کروں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ مائیکل اور جوزفین کسی بھی لمحے پہنچنے والے تھے۔
میں نے لاؤنج کا نائٹ بلب روشن کیا اور دوسری روشنیاں بجھا دی. پھر لوسی کو لے کر اس کی خوابگاہ میں آ گیا اور دروازے کے قریب اس طرح کھڑا ہو گیا کہ تاشی پر بھی نظر رکھی جا سکے. حالات کے پیش نظر مجھے قوی امید تھی کہ تاشی دوبارہ تنظیم سے غداری کی جرات نہیں کرے گی. ایسی صورت میں بھی مجھے حالات پر قابو پانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی. میں اپنی پرسرار قوتوں سے کام لے کر سچویشن کنٹرول کر سکتا تھا. تاشی نے ہمارے ہٹتے ہی بڑھ کر میری خوابگاہ کا دروازہ باہر سے بند کر کے ایک کرسی گھسیٹ لی اور بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگی. ڈاکٹر گوش کا ایجاد کردہ حیرت انگیز پستول اس وقت بھی میرے ہاتھ میں تھا. وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا. لوسی میرے ساتھ لگی کھڑی تھی. ہماری نظریں تاشی پر مرکوز تھی. وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی. جوزفین اور تاشی کے درمیان گفتگو ہوئے 17 منٹ گزر چکے تھے لیکن ابھی تک مائیکل اور جوزفین نہیں آئے تھے. ممکن ہے انہوں نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہو یا پھر تاشی کی اطلاع کی تصدیق کے لیے انہیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہا ہو. میں ابھی انہی خیالات کے بارے میں الجھ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوسی دبی زبان میں بولی، اجیت، کیا تمہیں یقین ہے کہ تاشی نے جوزفین کو پیغام دیتے ہوئے کوئی کلو نہیں دیا ہوگا اور کسی چالاکی کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے پورے وثوق سے جواب دیا. اپنے دونوں ساتھیوں کا انجام دیکھ لینے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہ گئی کیونکہ خطرہ مول لے سکے. میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ابھی تک جوزفین اور مائیکل کے پہنچنے سے شکوک کی گنجائش بھی نکالی جا سکتی ہے. قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا لوسی ڈیئر، ہمیں کچھ دیر اور انتظار کرنا ہوگا، میں نے دبی زبان میں کہا. تمہیں تاشی پر اچانک کس طرح شبہ ہو گیا تھا؟ لوسی نے وہی سوال کیا جس کی توقع مجھے پہلے سے تھی. اتفاق ہی سمجھو، میں نے جواب دیا. جس وقت میں تنظیم کے دفتر کا معائنہ کر رہا تھا اس وقت اتفاقاً ہی میری نظر سب سے پہلے تاشی پر پڑی تھی اور تاشی کی نظریں بھی میری ہی جانب تھیں. مجھے دیکھتے ہی اس نے مشکوک انداز میں نظریں چرانے کی کوشش کی تھی. چنانچہ میں نے اسے کریدنے کی خاطر اپنی فہرست میں شامل کر لیا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہی عمل میں آیا تھا. میں نہیں مانتی، لوسی نے کہا. شبہ ہونا اور بات ہے، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہاری تصویریں بارودود کے ذریعے تاشی کو موصول ہوئی تھی؟ جس طرح میں نے ہلٹن سے نکلنے کے لیے جوزفین اور مائیکل کے آدمیوں کے درمیان ہنگامہ کرا دیا تھا، میں نے مجبوراً لوسی کو مطمئن کرنے کے لیے انہی پرسرار قوتوں کی آڑ لی جس کا شبہ اسے پہلے سے ہی ہو چکا تھا. کیا تم ان قوتوں کے ذریعے یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ مائیکل اور جوزفین ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچے؟ ابھی ماسٹر ہینری نے مجھے اس حد تک مشتاق نہیں کیا. اجیت، لوسی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا ضروری ہے کہ آنے والے صرف مائیکل اور جوزفین ہی ہوں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ دونوں اندر آئیں اور ان کے باقی ساتھی نیچے موجود رہیں. ظاہر ہے کہ مائیکل صرف جوزفین کے ساتھ یہاں آنے کی حماقت نہیں کرے گا. لوسی کی بات سن کر میں چونک اٹھا. میں نے اس پہلو پر ابھی تک غور نہیں کیا تھا. پھر قبل اس کے کہ میں لوسی کو کوئی جواب دیتا، بیرونی دروازے پر آہستہ آہستہ 3 بار محسوس انداز میں دستک سنائی دی اور تاشی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی سمت قدم اٹھانے لگی. میں نے ڈاکٹر گوش کے پرسرار پستول پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، لیکن لوسی کی بات نے میرے دل کی دھڑکنیں بھی غیر متوازن کر دی تھی. میں نے تاشی کے ذریعے جس سنہری جال میں مائیکل اور جوزفین کو پھانسنے کی کوشش کی تھی اس میں خود بھی الجھ سکتا تھا. ضروری نہیں تھا کہ مائیکل جیسا شاطر آدمی ہوشنگ کی پشت پناہی اور مدام کی رقم کی ادائیگی سے منحرف ہونے کے بعد تنہا صرف جوزفین کے ساتھ ہوٹل فیڈرین تک بھاگا چلا آتا. لوسی کا خیال درست بھی ہو سکتا تھا. مائیکل اپنے ساتھ اپنے گرگوں کو بھی ضرور لا سکتا تھا جو کسی خطرے کا سگنل ملتے ہی اس کے بچاؤ کے لیے سامنے آ سکتے تھے. تاشی دروازے پر ہونے والی دستک کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اپنے 2 ساتھیوں کا ہولناک انجام دیکھ لینے کے بعد وہ کسی چالاکی کا مظاہرہ کر کے اپنی موت کو دعوت دینے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس پر نظریں جمائی رکھی تھی. ڈاکٹر گوش کا پستول میری گرفت میں تھا اور اس کی لبلبی پر میری انگلی کا ہلکا سا دباؤ ہی تاشی کے وجود کو دھوئیں میں تبدیل کر سکتا تھا. آنے والے لمحات کے تصور نے مجھے پوری طرح محتاط کر رکھا تھا. تاشی نے دروازے پر پہنچ کر مدھم آواز میں آنے والے کا نام پوچھا. پھر اس نے دروازے کے بورڈ گرا دیے. آنے والے مائیکل اور جوزفین کے سوا کوئی اور نہیں تھے. تاشی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان کو خاموش رہنے کی تلقین کی. پھر وہ تینوں دبے قدموں میری خوابگاہ کی سمت بڑھنے لگے. بیرونی دروازہ بولٹ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے لوسی کو ہدایت کی کہ جیسے ہی میں اپنے دشمنوں پر جپٹوں وہ لپک کر دروازہ بند کر دے تاکہ مائیکل کے ساتھیوں کے اندر آنے کا متوقع خطرہ ٹل جائے.
اس کے ساتھ ہی میں نے ایک منتر کا جاپ کر کے اپنے بیروں کو حکم دیا کہ وہ جوزفین کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ مائیکل کو میں ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری شکل میں لوسی میری پرسرار اور ماورا قوتوں کے راز سے بھی واقف ہو سکتی تھی، جسے میں نے فی الحال مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میری خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر تاشی رک گئی۔ مائیکل اور جوزفین نے بھی اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ پھر تاشی نے جیسے ہی خوابگاہ کا دروازہ کھولا، میں لپک کر پنجوں کے بل چلتا ہوا دشمنوں کے سر پر پہنچ گیا۔ مائیکل کمرے کی ویرانی دیکھ کر ابھی سنبھلنے کی کوشش بھی نہ کر سکا تھا کہ میں اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو اڑ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پانے میں بھی بڑی مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ تاشی میرے آتے ہی مائیکل کے پیچھے چلی گئی تھی۔ لوسی میری ہدایت پر بیرونی دروازہ بولٹ کر کے واپس آ گئی تھی۔ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں مسٹر مائیکل، میں نے سرد آواز میں کہا، پھر خالی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کر اطمینان سے گفتگو کریں، بشرط یہ کہ تمہیں کوئی جلدی نہ ہو؟ مائیکل ہونٹ چبا کر رہ گیا، پھر نہایت آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوزفین بھی اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات مائیکل سے مختلف تھے، اور اس کی وجہ میرے بیر تھے جنہوں نے اسے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ تاشی لوسی کے ساتھ ان دونوں کی پشت پر کھڑی تھی۔ میں نے ایک سرسری نظر جوزفین پر ڈالی۔ اس وقت بھی وہ قیامت ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر مائیکل کو گھورتے ہوئے اسپاٹ آواز میں کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے مسٹر مائیکل۔ تم یہاں جس خوش فہمی کا شکار ہو کر آئے تھے، اس میں تمہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کاروبار میں اس قسم کی اونچ نیچ متوقع ہوتی ہے مسٹر اجیت۔ مائیکل نے سنجیدگی سے جواب دیا، مایوسی کا شکار کون ہوا ہے، اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ دلیر آدمی ہو، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے تضحیک امیز لہجے میں جواب دیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مسٹر اجیت، مائیکل خشک آواز میں بولا۔ بہتر ہوگا کہ ہم کھل کر اور مختصر بات کریں۔ گڈ، میں بھی اپنا قیمتی وقت برباد کرنے کے خلاف ہوں، میں نے سرد اور شفاف لہجے میں پوچھا۔ تم اور جوزفین اس وقت میرے کمرے میں کس مقصد سے آئے تھے؟ مجھے تاشی کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ میرے آدمیوں نے تمہیں اور لوسی کو ٹھکانے لگا دیا ہے، مائیکل اطمینان سے بولا، گویا تم ہماری لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی غرض سے یہاں آئے ہو۔ ظاہر ہے۔ مائیکل، میرے تیور بگڑ گئے۔ کیا تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ؟ یہ لندن نہیں ہے مسٹر اجیت، ہانگ کانگ ہے، جہاں ہم دوسروں کی اجارہ داری کو پسند نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، مائیکل نے سرد آواز میں کہا۔ مرنا اور مارنا ہماری بہترین تفریح ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ میں تنظیم کی طرف سے یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ میں نے مائیکل کو گھورتے ہوئے شفاف انداز میں کہا۔ میں کسی تنظیم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مائیکل نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ پھر تم نے مجھے اور لوسی کو مارنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ ذاتی دشمنی کی بنا پر، مائیکل، میں نے تیز آواز میں کہا۔ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو واجب الادا رقم کی ادائیگی فوری طور پر کر دو، دوسری صورت میں تمہارا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ ایک بات اور، تاشی سے دریافت کرو کہ تم نے جن 2 آدمیوں کو یہاں بھیجا تھا ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ انجام کی فکر بزدل کرتے ہیں مسٹر اجیت، مائیکل ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ مائیکل ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تمہارے ساتھ ساتھ مس جوزفین کا بھی حشر خطرناک ہو سکتا ہے، میں نے اس بار جوزفین کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، جو خاموشی سے بیٹھی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جوزفین تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ مسٹر مائیکل نے مجھے گھر سے پک اپ کرتے وقت صرف یہی کہا تھا کہ کچھ دیر سمندر کے کنارے سیر کریں گے۔ جوزفین، مائیکل نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو؟ بکواس مت کرو مائیکل، جوزفین نے مائیکل کو تیز آواز میں جواب دیا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ دوسروں کی باتوں پر عمل مت کرو، لیکن میں کہتا ہوں اپنی زبان بند رکھو، مائیکل گرایا۔ مائیکل، میں نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں مس جوزفین کی تجویز پر عمل کرنا چاہیے۔ رقم کی ادائیگی کے بعد ہماری دوستی دوبارہ استوار ہو سکتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس رقم کی بات کر رہے ہو، مائیکل اونچی آواز میں بولا۔ پھر قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، بیرونی دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی اور میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فوری طور پر میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ مائیکل ہی کے آدمی ہوں گے۔ غالباً مائیکل اسی غرض سے بلند آواز میں گفتگو کر رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے آدمیوں کو اندر پیش آنے والے خطرے کی اطلاع دے سکے۔ دستک دوبارہ دی گئی تو میں نے مائیکل کی طرف گھورتے ہوئے مدھم مگر خطرناک آواز میں کہا، اگر دستک دینے والا تمہارا کوئی آدمی ثابت ہوا تو تم دونوں بھی نہیں بچ سکو گے۔ اتنی جلدی خوفزدہ ہو گئے، مائیکل زہر خون سے بولا۔
اس وقت فیڈرین کے چپے چپے میں میرے آدمی موجود ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے مسٹر اجیت۔ جوزفین، جسے میرے بیروں نے میرے حق میں ہموار کر رکھا تھا، تیزی سے بولی۔ باہر صرف ایک آدمی موجود ہے، اس کا باڈی گارڈ۔ مائیکل نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن لوسی بے خبر نہیں تھی۔ اس نے کراٹے کی آڑی ہتھیلی لہرائی تو مائیکل لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ میرے لیے ایک ہی وقت میں دو آدمیوں سے نمٹنا مشکل تھا، چنانچہ مائیکل کے زمین پر گرتے ہی میں نے لپک کر دروازہ کھولا اور باہر کھڑے ہوئے چینی کو برق رفتاری سے جھکائی دے کر اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی اسٹین گن پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے اور اچانک ہوا تھا کہ مائیکل کا باڈی گارڈ بھی ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اسے اندر گھسیٹ کر تاشی کو دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، پھر پستول والا ہاتھ اٹھاتے ہوئے مائیکل سے کہا، رقم کی ادائیگی کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں اس کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں، مائیکل نے فرش سے اٹھتے ہوئے جواب دیا، پھر اپنے باڈی گارڈ کو قہر آلود نگاہوں سے گورنے لگا جو اس کے قریب ہی موجود تھا۔ مس جوزفین، کیا تم میری خاطر مائیکل کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ میں نے اس بار جوزفین کو مخاطب کیا۔ یہ فحاشہ مجھے کیا سمجھائے گی؟ مائیکل گرایا۔ اس کی موت اب اس کی زندگی کا مقدر بن چکی ہے۔ ہوشنگ کے بل پر کر رہے ہو کیوں مسٹر مائیکل؟ میں نے حقارت سے پوچھا۔ وقت کی بات ہے مسٹر اجیت، مائیکل بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ حالات ہمیشہ ایسے نہیں ہوں گے۔ ہانگ کانگ کا ماحول تمہارے لیے کل جہنم بھی بن سکتا ہے۔ سمجھا، تم شاید سیدھی طرح میری باتوں کا مقصد نہیں سمجھو گے، میں نے صفاقانہ انداز میں کہا۔ پھر مائیکل کے باڈی گارڈ کا نشانہ لے کر ڈاکٹر گوش والے پستول کی لبلبی دبا دی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ مائیکل اور جوزفین حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک ہٹے کٹے انسان کے جسم کو بڑی تیزی سے دھوئیں کے مرغولوں میں تبدیل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ پھر جب اس کا وجود ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو مائیکل کی حالت بھی بدل چکی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور دہشت کے ملے جلے تاثرات جھانک رہے تھے۔ جوزفین ہرچند کے میرے بیروں کے قبضے میں تھی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت بھی اچانک زرد پڑ چکی تھی۔ تاشی سر تپا لرزتی نظر آ رہی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے مسٹر مائیکل؟ میں نے بدستور سرد لہجے میں دریافت کیا۔ کیا تم بھی اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ فضا میں تحلیل ہونا پسند کرو گے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے مردہ آواز میں پوچھا۔ رقم کی ادائیگی۔ مجھے اس کے لیے کچھ مہلت درکار ہوگی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کن آواز میں جواب دیا۔ تمہیں رقم کی ادائیگی 2 گھنٹے کے اندر اندر کرنی ہوگی، اور اس کے بعد تمہیں اور مس جوزفین کو میرے ساتھ لندن کا سفر بھی اختیار کرنا ہوگا۔ میں نے مادام سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اس کے قدموں پر سر رکھنے پر مجبور کر دوں گا۔ انکار کی صورت میں کیا ہوگا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، البتہ تم میرے آتشی پستول کا کرشمہ دیکھ چکے ہو۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ رقم کی ادائیگی کے بعد تم میری جان بخش دو گے؟ مائیکل نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کہا۔ اس کا فیصلہ مدام کرے گی، میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ میرا لہجہ بدستور سرد تھا۔ کیا سوچ رہے ہو مائیکل؟ جوزفین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زندگی بچانے کی ایک صورت ہے کہ تم مسٹر اجیت کی بات مان لو۔ جواب میں مائیکل نے خون آلود نگاہوں سے جوزفین کو دیکھا، پھر ہونٹ چباتے ہوئے بولا، مجھے منظور ہے، لیکن رقم لینے کی خاطر مجھے اپنی رہائش گاہ تک جانا ہوگا۔ نہیں، میں نے سخت آواز میں کہا، تم اگر چاہو تو یہ کام مس جوزفین سے لے سکتے ہو، تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ پھر مجبوراً مائیکل کو میرے فاصلے پر سر جھکانا پڑا۔ سیف کی چابیاں اس نے جوزفین کے حوالے کرتے ہوئے میرے حکم پر اپنے گھر فون کر کے اپنے آدمیوں کو ہدایت بھی کر دی کہ مطلوبہ رقم مس جوزفین کو نکالنے کی اجازت دے دی جائے اور کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ جوزفین کے جانے کے بعد میں مائیکل کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ لوسی مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نگاہوں کے تجسس سے یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھ سے کیا دریافت کرنا چاہتی ہے، لہٰذا میں نے اس کی تشویش رفع کرنے کی خاطر کہا، پریشان نہ ہو لوسی ڈیئر، ماسٹر ہینری کی رفاقت نے میرے ہاتھ بے حد مضبوط کر دیے ہیں۔ جوزفین میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کیا مجھے پانی مل سکے گا؟ مائیکل نے تھکے ہوئے انداز میں کہا اور اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگا۔ کیوں نہیں، میں نے نرم آواز میں جواب دیا اور لوسی کو ہندوستانی زبان میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے پانی لا دو، لیکن اس میں نیند کی دوا بھی ملا دینا تاکہ یہ 1-2 گھنٹے تک پرسکون رہ سکے۔ تاشی بدستور سر جھکائے مجرموں کے انداز میں کھڑی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی، پھر مائیکل کو گھورنے لگا جو لوسی کا لایا ہوا پانی ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتارنے کی کوشش میں بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھر پیر پھیلا کر سستانے کی خاطر اپنا سر کرسی کی پشت سے لگایا تو میں نے کہا،
تم بظاہر اچھے کاروباری آدمی نظر آتے ہو مسٹر مائیکل، لیکن ہوشنگ کے اکسانے پر تم نے اپنی ساکھ خراب کر لی ہے۔ شاید، مائیکل نے مصر کہا اور ہونٹ چبانے لگا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے ہوشنگ آج کل کہاں روپوش ہے؟ ہمارے درمیان رقم کی ادائیگی کے علاوہ اور کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی، اس نے احتجاج کیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن ہوشنگ جہاں کہیں بھی ہے زیادہ دنوں تک میری نگاہوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ تمہارا اور ہوشنگ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کیا ہانگ کانگ سے اچانک میرے ساتھ چلے جانے پر تمہارے آدمیوں کو تمہاری غیر حاضری پر تشویش نہیں ہوگی؟ میں نے یوں ہی سوال کر دیا۔ یہاں آنے سے قبل کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ حالات اپنا رخ تبدیل کر سکتے ہیں؟ حالات کا رخ بدلتے دیر نہیں لگتی مسٹر اجیت، مائیکل مینیہز لہجے میں بولا۔ جو کاروبار ہم لوگ کرتے ہیں اس میں سب کچھ ممکن ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا، مائیکل کی آنکھوں میں غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ جوزفین کو گئے خاصی دیر ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے اپنے منتر کے بیروں پر مکمل یقین تھا۔ مائیکل نے میری موجودگی میں اپنے آدمیوں کو فون کیا تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ سیف کی چابیاں غلط دے دی گئی ہوں اور جوزفین اپنی غفلت کا شکار ہو گئی ہو۔ اس طرح مائیکل کے آدمیوں کو کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو سکتا تھا کہ وہ خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو شخص بڑی بڑی رقمیں گھر پر رکھنے کا عادی تھا، اس نے ان کے تحفظ کے لیے بھی پہلے سے کچھ مؤثر طریقے سوچ رکھے ہوں گے۔ دولت کے حصول کے لیے خود مائیکل کے آدمیوں کی نیت بھی کسی وقت خراب ہو سکتی تھی۔ مائیکل نے اس بارے میں بھی ضرور سوچا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ غنودگی سے دوچار ہونے کے باوجود وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی انہی لائنوں پر ذہنی جمناسٹک میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے استفسار پر باہر سے جوزفین ہی کی آواز ابھری۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ جوزفین ایک بریف کیس لیے ہوئے اندر آ گئی۔ مائیکل کی نگاہوں کا سکون برباد ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں دروازہ دوبارہ بولٹ کر کے پلٹا تو وہ جوزفین کو بڑی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ جوزفین نے بریف کیس میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اندر امریکی ڈالر کی موٹی موٹی گڈیاں موجود تھیں۔ میں نے کرنسی گنے بغیر بریف کیس بند کر کے جوزفین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں بھی میرے ہی چہرے پر مرکوز تھیں۔ بڑی قاتل اور سحر آلود نظریں تھیں۔ تم ہاسی ذہین اور سمجھدار لڑکی معلوم ہوتی ہو، پھر اس کاروبار میں کس طرح ملوث ہو گئی؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ میرا اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ البتہ مائیکل کی دوستی کی وجہ سے مجھے اکثر پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور میری ہی وجہ سے آج تم اعلیٰ سوسائٹی کی زینت سمجھی جاتی ہو، مائیکل تلخ آواز میں بولا۔ تم نہ ہوتے تو تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ جوزفین کے انداز سے حقارت ٹپک رہی تھی۔ میں جوزفین سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے لوسی اور تاشی کو مائیکل کے پاس چھوڑا اور خود جوزفین کو لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ جوزفین نے میرے ساتھ خوابگاہ تک جانے میں کسی تعامل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں مائیکل سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں جانتی ہوں مسٹر اجیت، جوزفین بڑے اطمینان سے بولی۔ یوں بھی مائیکل ایک بزدل آدمی ہے۔ ماسٹر ہوشنگ کی ملاقات سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ماسٹر ہوشنگ نے اسے بہت کچھ بنا دیا ہے۔ کیا تم بھی ہوشنگ سے مل چکی ہو؟ مائیکل نے مجھے مجبور کیا تھا، ورنہ مجھے ایسے آدمیوں سے شدید نفرت ہے جن کی آنکھوں سے انسانیت کے بجائے درندگی برستی ہو۔ اور ہوشنگ، تم آخری بار اسے کب ملی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ بولی۔ مائیکل کے گھر پر ہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس وقت ماسٹر ہوشنگ کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا وہ اب بھی مائیکل کی رہائش گاہ پر مقیم ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، جوزفین نے کہا، جس روز ہماری ملاقات ہوئی تھی ماسٹر ہوشنگ اسی روز ہانگ کانگ سے چلا گیا تھا۔ کہاں؟ یہی سوال مائیکل نے بھی کیا تھا، لیکن ماسٹر ہوشنگ نے کوئی جگہ نہیں بتائی تھی۔ البتہ چلتے چلتے اس بات کی تاکید ضرور کی تھی کہ وہ کسی قیمت پر مدام کو ادائیگی نہ کرے۔ اس نے 15 روز بعد واپس آنے کا خیال ظاہر کیا تھا، جوزفین نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر مینیہز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر اجیت، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مدام کی تنظیم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ تنظیم میں تمہیں مدام کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، ورنہ مائیکل اتنی آسانی سے تمہارے قبضے میں نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی اگر اس کے آدمیوں کو حالات کی بنک مل جائے تو وہ مائیکل کو بچانے کی خاطر فیڈرین کے ایک ایک شخص کو چن چن کر مار ڈالیں گے۔ بے حد خطرناک اور درندہ صفت لوگ ہیں۔ تم اس کے باوجود مطمئن نظر آ رہی ہو، میں نے اس کے سراپا پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔
مائیکل اگر مدام کا عتاب کا شکار ہو گیا تو اس کے آدمی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مار ڈالیں گے، جوزفین زہر ہند سے بولی۔ جس کا ضمیر مر چکا ہو مسٹر اجیت، اسے بلا زندگی سے کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ فی الحال تم آرام کرو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا مائیکل کے پاس رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اجیت، اس نے اچانک نشیلی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ تم مجھے بھی مائیکل کے ساتھ مدام کے سامنے پیش کرو؟ اسی میں تمہاری بلائی ہے مس جوزفین، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، پھر خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ لاؤنج میں لوسی اور تاشی پوری طرح محتاط نظر آ رہے تھے۔ مائیکل آنکھیں بند کیے لمبے لمبے خراٹے لے رہا تھا۔ نیند نے اسے پوری طرح مدہوش کر دیا تھا۔ تاشی کی موجودگی میں نے اس وقت لوسی کو ہوشنگ کے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تاشی کی نگاہوں میں بھی نیند کا خمار ابھرنے لگا تھا، اس لیے اس نے بھی بیٹھے بیٹھے جکولے لینے شروع کر دیے تھے۔ صبح ٹھیک 5 بجے ہم سیڈان میں بیٹھے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ چانگ لی کی آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں۔ بار بار وہ کینہ توز نظروں سے مائیکل اور جوزفین کو دیکھنے لگتا تھا۔ جوزفین پہلے سے ہی میرے بیروں کے قبضے میں تھی۔ فیڈرین سے روانگی کے قبل میں نے مائیکل کو بھی تسلیم کر لیا تھا، لیکن لوسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ حالات کے پیش نظر مائیکل نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہیں۔ میں لاپرواہی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن پھر اچانک میری نظر اس نیلی گاڑی پر پڑی جو پچھلے موڑ سے گھوم کر ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ اس وقت سڑکوں پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ جس برق رفتاری سے نیلی کار سڑک پر آئی تھی، اسی رفتار سے وہ آگے بھی نکل سکتی تھی، لیکن اس نے رفتار بتدریج کم کر دی تھی۔ تعاقب کا خیال تیزی سے میرے ذہن میں ابھرا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے چانگ لی کو معاتب کرتے ہوئے کہا، کچھ محسوس کر رہے ہو؟ یس ماسٹر، چانگ بڑی مستعدی سے بولا۔ میرا خیال ہے کہ نیلی کار ہمارے ہی تعاقب میں ہے۔ ایئرپورٹ تک کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے؟ 7 میل جناب۔ 2-3 میل تک اور دیکھو، پھر تمہیں اختیار ہے، میں نے ٹھوس آواز میں کہا۔ تعاقب کا سلسلہ ایئرپورٹ تک جاری نہیں رہنا چاہیے۔ جو حکم ماسٹر۔ نیلی کار بدستور ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ چانگ ویو گلاس میں اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ 2 منٹ بعد میں نے محسوس کیا کہ چانگ سیڈان کی رفتار کم کر رہا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں اس کی وجہ دریافت کرتا، چانگ نے اچانک ہی ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور سیڈان کی رفتار یکلخت تیز ہو گئی۔ میں نے ویو گلاس پر نظر ڈالی، نیلی کار الٹی ہوئی نظر آئی، وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ چانگ، میں نے وضاحت چاہی، یہ کیسے ہو گیا؟ انہیں نشانے پر لے کر بس ایک پش بٹن استعمال کرنا پڑا تھا ماسٹر۔ گاڑی میں پوشیدہ رائفلیں جاگ اٹھی اور نیلی کار کو چاٹ گئیں۔ چانگ نے سرد مہری سے جواب دیا، میرا نشانہ آج تک ہتا نہیں ہوا ماسٹر۔ کار احمد اور ذہین آدمی ہو، میں نے چانگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جوزفین اور مائیکل نے نیلی کار کی تباہی اور تعاقب کرنے والوں کی موت پر کوئی افسوس نہیں ظاہر کیا۔ 5 منٹ بعد ہی سیڈان ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ باٹلے وہاں ہمارا منتظر تھا۔ مائیکل اور جوزفین کو ہمارے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے لوسی کو باقی افراد کے ساتھ آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود باٹلے کے قریب چلا گیا۔ کیا لائن کلیئر ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ ہمارے بہترین رفیق ایئرپورٹ کے چپے چپے پر موجود ہیں ماسٹر، اگر کوئی مشتبہ آدمی نظر آیا تو اسے بے دریغ ختم کر دیا جائے گا۔ گڈ، میں نے کہا۔ تاشی کے سلسلے میں تمہاری زبان دیگر عملے کے سامنے بند رہنی چاہیے، میں اسے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ آپ باٹلے پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں ماسٹر، اس نے جلدی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تاشی کے سلسلے میں میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی تھیں، آئندہ آنکھیں کھلی رکھنا۔ ایئرپورٹ کی کارروائی کے بعد ہمارا مختصر سامان اندر بھجوا دیا گیا۔ پھر چند منٹ بعد ہم بھی جہاز پر پہنچ گئے۔ باٹلے نے میری ہدایت پر تاشی اور جوزفین اور مائیکل کی نشستیں ہم سے 2-3 روز چھوڑ کر محفوظ کرائی تھی۔ لوسی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں اپنے طور پر مطمئن تھا، لیکن لوسی چونکہ میری پراسرار قوتوں سے ابھی مکمل طور پر واقف نہیں تھی، اس لیے اس کے چہرے پر ابھی تک الجھن اور تشویش کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ میں نے دوسرے مسافروں پر نظر ڈالی۔ بظاہر ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک 6 بجے طیارہ رن وے سے فضا میں بلند ہو گیا۔ سیفٹی بیلٹ کھولنے کے بعد ہی لوسی نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مدام کے لیے تمہاری یہ کارکردگی حیرت انگیز ثابت ہوگی، اور تم بھی میرے اس کارنامے میں برابر کے شریک ہو، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ رقم کی وصول جابی تنظیم کی ساکھ کو دوبارہ بحال کر دے گی۔ میں نے تنظیم سے وفاداری کا عہد کیا ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک مجھے میری مرضی سے کام کرنے کی اجازت حاصل رہے گی، میں سنجیدگی سے بولا۔ ماسٹر ہنری کی رفاقت تمہیں کندن بنا دے گی اجیت، لیکن ابھی تمہیں اس سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گی۔
لوسی دبی زبان میں بولی۔ وہ لامحدود پرسرار قوتوں کا مالک ہے، مدام کی نگاہوں میں اس کے بجائے کوئی اور سرفراز ہو، یہ بات ماسٹر ہنری کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہوشنگ کے زوال کا بھی یہی سبب ہے۔ موت برحق ہے لوسی ڈیئر، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، اور باقی کی بات قبل از وقت نہیں کہی جا سکتی۔ طیارہ اس وقت اپنی انتہائی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا جب ایک امریکی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بلند آواز میں مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کی دھمکی دی تھی کہ کسی نے بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے شوٹ کر دیا جائے گا۔ وارننگ دینے والا دراز قد اور گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی عورت غالباً خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جہاز کے دوسرے مسافروں کے چہرے بھی زرد ہو گئے تھے۔ میں نے مائیکل اور جوزفین پر نظر ڈالی، وہ اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ اجیت، میرا خیال ہے کہ دشمنوں کو ہماری روانگی کا علم ہو گیا ہے۔ ریزرویشن آفس سے مسافروں کے نام دریافت کر لینا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں ناموں کے سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ جہاز کے عملے کے 2 افراد مسافروں کے آرام و آسائش کے خیال میں مصروف تھے، وہ بھی اس دھمکی سے ہراساں نظر آ رہے تھے۔ دراز قد امریکی نے، جس کے دونوں ہاتھ اس کی جیبوں میں تھے، عملے کے ایک مہمان کو اپنے قریب بلاتے ہوئے کہا، کیپٹن سے کہو کہ طیارے کا رخ واپس ہانگ کانگ ایئرپورٹ کی جانب پھیر لے۔ انکار کی صورت میں طیارہ مسافروں کے ساتھ تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر دراز قد امریکی بھی اس کے ساتھ ہی کاکپٹ کے دروازے تک چلا گیا، جہاں رک کر اس نے دونوں ہاتھ جیب سے باہر نکال لیے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں خاموش ریوالور اور دوسرے میں ہائی پاور گرنیڈ ٹائپ کا دستی بم موجود تھا۔ لوسی نے تیزی سے کہا، اجیت، کیا تم خاموشی سے طیارے کی تباہی برداشت کر لو گے؟ میں نے فوراً ہی کوئی جواب دینے سے گریز کیا۔ اگر میں چاہتا تو آنکھوں کی آگ سے ہی دراز قد امریکی کو خاک کر سکتا تھا، لیکن ایسی صورت میں دستی بم کے پھٹ جانے کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ پھر یک لخت میری آنکھیں چمک اٹھی۔ دراز قد امریکی کا قریب ہی مجھے اچانک رابرٹ جم کی روح اپنی مادی شکل میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دور ہی سے بلند آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے دوست، اس وقت تم اپنی قوتوں کا مظاہرہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ طیارہ پر یہ دراز قد امریکی تنہا نہیں ہے۔ تمہارے بائیں جانے والی پہلی نشست پر جو جرمن نظر آ رہا ہے وہ بھی اسی کا ساتھی ہے۔ امریکی اور جرمن بہترین دفاع کے مالک ہیں۔ ان کا تعلق بھی مائیکل اور ہوشنگ کے گروہ سے ہے۔ دراز قد امریکی اور اس کے ساتھی کے درمیان یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ایک کو کوئی خطرہ پیش آ جائے تو دوسرا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جہاز کو تباہ کر دے۔ اپنے گروہ کے لیے یہ دونوں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ تم جرمن کو سنبھالو، میں اس دراز قد امریکی کو سزا دیتا ہوں۔ پہل تم کرو گے۔ میں نے سرسری انداز میں اپنے بائیں جانے والی نشست کو دیکھا، جہاں ایک جرمن موجود تھا۔ وہ بظاہر حالات سے قطعی غیر متعلق نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنے پیروں کو طیارے کے فرش پر جمایا، پھر بجلی کی طرح کون کر جرمن پر چھلانگ لگائی اور اسے پلک جھپکنے میں اس طرح بے بس کر دیا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے قاصر ہو گیا۔ لوسی کے علاوہ قریب بیٹھے ہوئے دوسرے مسافر بھی چیخ اٹھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میں بھی امریکی کا ساتھی ہوں، لہٰذا میں نے بلند آواز میں مسافروں کو دور رہنے کی تاکید کی اور انہیں باور کرانے کی کوشش کی کہ میں نے انہیں موت کے منہ سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب دراز قد امریکی بھی بے ہوشی سے دوچار نظر آیا۔ اس کا ریوالور اور دستی بم عملے کے دوسرے شخص کے ہاتھوں میں تھا۔ رابرٹ کی روح نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ پھر جرمن کی تلاشی لی گئی اور اس کے ہینڈ بیگ سے بھی وہ گرنیڈ برآمد ہو گیا، جو اگر بلاسٹ ہو جاتا تو جہاز ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جاتا۔ عملے کے افراد نے ان دونوں کو حراست میں لے لیا تو مسافروں کی جان میں جان آئی، لیکن لوسی مطمئن نہیں تھی۔ تمہیں اس جرمن پر کیسے شبہ ہوا تھا؟ میں بہت دیر سے اس کی مشکوک حرکتوں کو محسوس کر رہا تھا، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ دراز قد امریکی کے کھڑے ہوتے ہی اس نے بھی جھک کر اپنے ایئر بیگ کی زپ کھولی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ لیکن میرا خیال مختلف ہے، لوسی بولی۔ تم نے یہاں بھی اپنی پرسرار قوتوں سے کام لیا ہے۔ حماقت کی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ میں جلا گیا۔ غیب کا حال سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن امریکی اچانک ہی کس طرح بے ہوش ہو گیا تھا؟ لوسی نے دوسرا سوال کیا۔ غالباً وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم، میں تمہاری نگاہوں کے سامنے جرمن سے برسر پیکار تھا۔ ہو سکتا ہے جہاز کے عملے نے اس پر قابو پا لیا ہو۔ لوسی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ رابرٹ کی روح غائب ہو چکی تھی۔ مائیکل اور جوزفین بدستور اپنی نشستوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے ذہن کو سکون دینے کی خاطر آنکھیں بند کر کے نشست کو پیچھے کیا اور ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا دی۔ میں نے اپنے آنے کی اطلاع شومی کے ذریعے اندر بھجوائی تو مدام اس وقت اپنی خواب گاہ میں تھی،
لوسی ڈرائنگ روم میں باقی تینوں افراد کی نگرانی کر رہی تھی۔ مجھے فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا۔ خلاف توقع میری آمد نے مدام کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ مجھے دروازے کا قریب ہی ملی۔ اجیت تم؟ اس نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ مائیکل کا کیا رہا؟ مدام کا کیا خیال ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مسکراہٹ مجھے تمہاری کامیابی کی اطلاع دے رہی ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے مدام، میں نے کہا۔ مائیکل آپ کے قدموں پر جھکنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے اسی حویلی میں موجود ہے۔ اس کے ہمراہ اس کی داشتہ جوزفین بھی ہے، ایک تاشی نامی لڑکی بھی ہے، جو ہمارے کاروبار سے متعلق ہونے کے باوجود مائیکل کے اشارے پر ناچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مائیکل نے رقم کے لیے کیا جواب دیا؟ مدام ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ وہ میں حسب وعدہ وصول کر کے ساتھ ہی لایا ہوں، میں نے بریف کیس مدام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اتنی جلدی ہی تمہاری کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ مدام نے بریف کیس کھول کر کرنسی نوٹوں پر ایک نظر ڈالی۔ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو اجیت۔ مدام سے ملنے والے انعام کا تصور میرے لیے موت سے زیادہ اہم تھا، شاید اسی لیے میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں مدام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو مدام کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ شوہی سے بولی، تمہارا انعام تمہارے لیے محفوظ ہے، جب چاہو طلب کر سکتے ہو۔ شکریہ مدام، میں نے ادب سے جھکتے ہوئے جواب دیا۔ پھر مدام کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ لوسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی مدام کو دیکھتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاشی پر ایک بار پھر لرزہ طاری ہو گیا۔ مائیکل اور جوزفین بھی خوفزدہ نظر آ رہے تھے، اور مدام، میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی شدت محسوس کی تھی۔ اس کے چہرے پر درندگی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ مائیکل کو نفرت اور حقارت بری نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر کرخت لہجے میں بولی، مائیکل تمہاری گردن ابھی تک تنی ہوئی ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت میں نے مائیکل کو اپنے بیروں سے آزاد کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس طرح چونکا تھا جیسے اب تک خواب کی حالت میں رہا ہو۔ مدام کو سامنے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو رہی تھی، اور چہرے پر موت کی تاریکی پھیل کر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہونٹ چبانے لگا۔ تنظیم کے ساتھ غداری کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے تم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مدام کے لہجے میں صفا کی تھی۔ میں رحم کی درخواست کروں گا۔ مائیکل نے ہاتھ جوڑ دیے، پھر تیزی سے مدام کے قدموں پر جھکتا ہوا بولا، مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا، ورنہ ہوشنگ تمہیں مار ڈالتا۔ کیوں؟ مدام حقارت سے بولی، اس حرام زادے کو بھی ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں بے قصور ہوں مدام، اور میں نے رقم کی ادائیگی بھی کر دی ہے، مائیکل گڑ گڑا کر بولا۔ موت کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ ہوشنگ کہاں ہے؟ مدام نے کرخت آواز میں دریافت کیا۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے مدام، مائیکل روحان سی آواز میں بولا۔ کچھ دنوں پیشتر ہماری ملاقات ہانگ کانگ میں ہوئی تھی، پھر اسی روز وہ کہیں چلا گیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے تم سے؟ وہ تنظیم کے مقابلے پر ایک اور تنظیم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، مائیکل نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے منصوبے تنظیم کے بارے میں بھی اچھے نہیں ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہت جلد تنظیم کے بڑوں کے خلاف ایک ایسا محاذ کھڑا کرنے والا ہے جو تنظیم کی جڑیں کھوکھلی کر دے گا۔ مجھے بھی تنبیہ کی تھی کہ اگر میں نے رقم کی ادائیگی کی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا تم ان لوگوں سے واقف ہو جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ مدام نے خشک آواز میں پوچھا۔ وہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتا، بے حد شاطر اور خطرناک آدمی ہے۔ میں تو مفت میں مارا گیا، مائیکل رو دینے والے لہجے میں بولا۔ اگر اسے رقم کی ادائیگی کا علم ہو گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم سے بھی تمہیں کسی رعایت کی توقع نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہیں اس وقت تک محفوظ رکھا جائے گا جب تک ہوشنگ ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا، مدام نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر اس کے تالی بجاتے ہی باہر موجود محافظ تیزی سے اندر آ گئے۔ مدام غراتے ہوئے بولی، اسے لے جاؤ اور تہہ خانے میں ڈال دو، کوئی غفلت نہیں برداشت کی جائے گی۔ مائیکل نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ مدام سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن مدام نے حقارت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ گارڈ اسے بے دردی سے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ کمرے میں اب جوزفین اور تاشی باقی رہ گئے تھے۔ تاشی کے چہرے کی رنگت ہر لمحہ زرد ہوتی جا رہی تھی، وہ نظریں جھکائے ہوئے خاموش کھڑی تھی۔ جوزفین کی کیفیت بھی تاشی سے مختلف نہیں تھی۔ میں نے فوری طور پر جوزفین کو بھی اپنے سائر سے آزاد کر دیا۔ تم؟ مدام نے جوزفین کو مخاطب کیا۔ تم مائیکل کی ساتھی ہو؟ میں، جوزفین نے حیرت سے ماحول کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ اوہ، مدام زہر ہن سے بولی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی اچھی حاصل کر لیتی ہو۔ مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ جوزفین بدستور حیرت سے بولی۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اوہ، جواب میں مدام کا ہاتھ لہرایا اور اتنے زور سے اس کے منہ پر پڑا کہ جوزفین چکرا کر صوفے پر الٹ گئی۔ مجھے جوزفین پر ترس آ رہا تھا۔ وہ حقیقتاً حالات سے بے خبر تھی۔ مائیکل سے اس کے تعلقات بھی محض جنسی حد تک تھے۔ ممکن ہے وہ اس کے جرائم کے کاروبار میں بھی شریک رہی ہو،
لیکن مائیکل کے جرم کی موجودہ نوعیت میں جوزفین کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ فیڈرین میں بھی اس نے میری موجودگی میں مائیکل سے یہی کہا تھا کہ اسے حالات سے سمجھوتہ کر لینا چاہیے۔ مجھ سے تنہائی میں گفتگو کرتے وقت بھی اس نے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا تھا اور ہوشنگ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اس کے جسم کا گداز حسن کا نکھار بھی سفارش کر رہا تھا۔ چنانچہ قبل اس کے کہ وہ مدام کے مزید ظلم کا شکار ہوتی، میں نے سنجیدگی سے مدام کو مخاطب کیا۔ میں اسے احتیاطاً اپنے ساتھ لے آیا تھا، ورنہ مائیکل کی غیر موجودگی میں اس کے گرگے اس کے جسم کی بوٹیاں اڑا ڈالتے۔ تم، مدام نے پلٹ کر مجھے غور سے دیکھا، اس کی سفارش کرنا چاہتے ہو؟ یس مدام، میں نے مدام کے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے قدرے ناگواری سے کہا۔ جوزفین کے سلسلے میں یہی کہوں گا کہ اس کا مائیکل کے جرم سے کوئی تعلق نہیں، یوں بھی اسے اپنے ساتھ لانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی تھی۔ مسٹر اجیت، مدام نے لوسی اور تاشی کی موجودگی میں میرے لب و لہجے کی ترشی کو محسوس کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، کیا تم تنظیم کے ایک دشمن کی سفارش کرو گے؟ یہ تنظیم کے مفاد کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، میں نے جلدی سے مگر خشک لہجے میں جواب دیا۔ اس کا برین واش کرنے کے بعد ہم اسے اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رہا دشمن کی سفارش کا سوال، تو میں نے حالات کو سمجھنے کے بعد ہی ایسا کیا تھا، آگے جو مدام کی مرضی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اس سلسلے میں پھر کسی وقت گفتگو کروں گی، مدام نے بدستور ترش لہجے میں جواب دیا۔ پھر لوسی سے بولی، فی الحال تم ان دونوں کو بھی گارڈز کی نگرانی میں دے دو۔ میرے لیے کیا حکم ہے مدام؟ میں نے لوسی اور جوزفین وغیرہ کے جانے کے بعد سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں دوسروں کی موجودگی میں میرے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے، مدام نے اس بار نرم آواز میں کہا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، میں اسی لہجے میں بولا۔ جوزفین کو اگر میں ساتھ لے کر نہ آتا تو مدام کو اس کے بارے میں ہوا بھی نہیں لگ سکتی تھی۔ اوہ، وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی، تم نے غالباً میری بات کا برا مانا ہے۔ میں ہر اس بات کو ناپسند کرتا ہوں مدام جو میرے اصولوں کے خلاف ہو، میں نے رابرٹ کی روح کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دبنگ آواز میں جواب دیا۔ ہوشنگ سے بھی میری مخالفت اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری صاف گوئی اور بہادری پسند ہے ماسٹر اجیت، مدام نے پہلی بار مجھے ماسٹر کہہ کر مخاطب کیا۔ تم نے مائیکل کو میرے قدموں پر جھکا کر تنظیم کے لیے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اپنی اس کارکردگی کے غوث تم منہ مانگے انعام کے مستحق ہو۔ مدام نے مجھے رام کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے دعوت دی، لیکن میں نے اس کے جسم کے گداز پر نگاہ نہیں ڈالی، بلکہ منہ پھیر کر خشک لہجے میں کہا، جن کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے وہ زندگی کی خاطر کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں جوڑ سکتے، لیکن اگر مائیکل کی جگہ میں ہوتا تو قدموں پر جھکنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتا۔ تم اس وقت بے حد تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، مدام نے میرے جملے کی تلخی اور اس کے مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہا۔ میں تم سے آج رات دوبارہ ملوں گی، جب تک تم آرام کر سکتے ہو۔ میں نے جواب میں مدام کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی سے باہر آ گیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔